دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ کربلا کا ہمارا یہ سلسلہ آج سے جو شروع ہوا ہے، امید ہے عاشورے تک، 10 محرم الحرام تک یہ جاری رہے گا۔ اور جیسا کہ عنوان ہی آپ کے سامنے ہے کہ اس میں ہم کربلا معلّہ میں جو واقعہ ہوا اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بیان کریں گے۔ راہ خدا عز و جل میں ہمارے اسلاف کرام اور بزرگان دین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، دین اسلام میں بڑے ہی سنہری لفظوں سے وہ لکھی گئی ہیں، اور جب ان قربانیوں کا، مصائب کا، آلام کا ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، ذکر پڑھتے ہیں، تو دل میں جہاں ایک سوز و گداز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہی ان کی قربانیاں اور مصائب اور آلام پڑھ کر ایک جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے، اور واقعات میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور واقعات میں بڑے ہی سبق آموز مدنی پھول چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان واقعات میں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوتا ہے، ان کے بعض ایسے مدنی پھول ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ البتہ انہی تاریخی واقعات میں ایک واقعہ کربلا بھی ہے، جہاں اہل بیت کے ننھے حقیقی مدنی منع تشنہ لب ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور با پردہ بیبیاں سب بھوک و پیاس سے بے تاب اور ناتواں ہو گئے تھے۔ تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں اور بے وطنی کا احساس الگ دامن گیر تھا۔ دوسری طرف یزید پلید کا ایک زبردست لشکر، جس کی تعداد تاریخی کتابوں میں 22,000 کے آس پاس بتائی جاتی ہے، بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ وہ ان کے معاملات اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم ان دنوں میں سنیں گے کہ یہ کیسے ہوا۔ یزید نے بیعت کا جب کہا تو کیا ہوا، اس سے پہلے کہ کچھ اگر واقعات بنتے ہیں تو وہ بھی، پھر جو پورا سفر تھا، پورا کاروان جو چلا، حضرت سیدنا مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ جانا، پھر امام علی مقام کا سفر کرنا اور کربلا میں رکنا، حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات، اور پھر واقعہ، اور پھر اس ضمن میں بہت سارے مدنی پھول
انشاءاللہ تعالی ہم ہمارے اس سلسلے میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں یہ بھی ایک تاریخ ہے، ایک زبردست تاریخ ہے۔ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اس تاریخ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا، اسلام پیدا ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ساتھ ہی ان واقعات میں حضرت ہمارے جو اہل بیت تھے، اہل بیت اطہار، ان کا ان واقعات میں جو کردار ہمارے سامنے آیا، جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارے دل میں مزید اہل بیت کی عزت، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی قدر و منزلت اور مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور جب بھی اس طرح کے واقعات کا کبھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اہل بیت کے متعلق ضرور کچھ نہ کچھ بیان کیا جاتا ہے، تاکہ مزید ہمارے اندر ایک تو اہل بیت کا مقام و مرتبہ پتہ چلے کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، خاتون جنت کا، اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں جب یہ سنتے ہیں تو یہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس قدر فضائل و مناقب ان کے بیان کیے گئے ہیں کتابوں میں، احادیث مبارکہ میں۔ ان فضائل و مناقب کے ہوتے ہوئے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قدر فضائل کے ہوتے ہوئے، اس خاندان کے اس قدر فضائل کے ہوتے ہوئے، ان کے ساتھ یزید پلید اور اس کے لشکر نے یہ برتاؤ کیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یزید پلید اور اس کے جو ساتھی تھے ان کی مزید نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ، اور پھر یہ کیوں ہوا، اس کے اسباب پر جب غور کرتے ہیں تو دنیا سے بے رغبتی کا ایک جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے رفقا، آپ کے شہزادگان، وہ باپردہ بیبیاں، حضرت عابد زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی بہت سارے جو ان کے رفقا تھے، ساتھی تھے، بھتیجے تھے، ان سب کی جو وہاں پر جو کیفیت تھی، جب یہ سنتے پڑھتے تو ہمارے دل میں ان کی مزید محبت پیدا ہوتی ہے، پھر کچھ کر گزرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں، میں بھی دین اسلام کے لیے کوئی قربانی دوں۔ اس پورے پس منظر کو یوں سمجھے کہ بیان کا گویا کہ میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو سامنے رکھ کر جب ہم تسلسل کے ساتھ اس بیان کو سننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں قلبی طور پر میں امید کرتا ہوں کہ فرق بھی محسوس ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، اور وہ جو گزر گئے جنہوں نے قربانیاں دیں وہ کس طرح مطلب کہ ہم تک دین اسلام کی دعوت، دین اسلام کا یہ مدنی پیغام، سنت و بھرا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ میں نے ایک سوانح کربلا میں یہ عبارت پڑھی تھی، مجھے بہت پسند آئی اس واقعے سے متعلق۔ میں نے چاہا تھا کہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ تعالی یہ عبارت پڑھ کر سناؤں گا، کیونکہ اس کو بڑی پیارے اور خوبصورت انداز سے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے بیان کو لے کر آگے چلتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر محبت و پیار سے درود پاک پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ لکھتے ہیں کہ اس معرکہ ظلم و ستم میں جو کربلا کا واقعہ ہوا، اگر رستم بھی ہوتا نا تو اس کے بھی حوصلے پست ہو جاتے اور سر نیاز جھکا دیتا، مگر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مصائب کا ہجوم اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا۔ ان کے عزم اور استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا، اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش بھی نہ ہوئی۔ راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اپنا گھر لٹانا
اور اپنے خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم کے دین کی حقانیت کو عملی شہادت دی، اور ریگستان کوفہ کے ورق پر صدق و امانت پر جان قربان کرنے کے نقوش ثبت فرمائے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان علم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ یہ بڑے ہی پیارے اور سبق آموز کچھ عبارتیں تھیں، میں نے چاہا کہ یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچاؤں۔ واقعہ کربلا 61 سینہ ہجری ماہ محرم الحرام میں پیش آیا۔ آج کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کی یادیں ہمارے دلوں میں جیسے کہ تر و تازہ سی ہیں۔ جب بھی یہ ماہ مبارک آتا ہے، یقیناً اس ماہ مبارک میں، یعنی اس ماہ مبارک کی جو تاریخ 10 محرم الحرام جس میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، مگر اس واقعہ شہادت جو 61 سنہ ہجری کا ہے، اس سے قبل بھی 10 محرم الحرام اپنے اندر بہت سارے واقعات رکھتا ہے۔ یوں اگر اس سے پہلے بھی اگر ماضی میں جائیں تو 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہے، محرم الحرام کے مہینے کی مناسبت، اس کی ایک اپنی برکت فضیلت، لیکن جو 10 محرم الحرام ہے اس کو تاریخ کے اندر ویسے ہی ایک اہمیت حاصل تھی کہ اس تاریخ کو بڑے واقعات ہوئے۔ موقع ملا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان واقعات کا بھی کبھی کسی موقع پر ذکر ہو جائے گا، لیکن 61 سنہ ہجری میں 10 محرم الحرام کو ہمارے آقا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا۔ اسلامی تاریخ کے اوراق پر شہدائے کربلا کے کارنامے جس انداز سے لکھے گئے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، شہیدان کربلا کی شاندار اور بے مثال جو قربانیوں کا تذکرہ سن کر دلوں پر جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ان حضرات کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں اور مختلف انداز میں ان سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ لہذا میں اب آپ کے سامنے پہلے ان کی فضیلت اور ان سے متعلق جو روایتیں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اس کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو سورہ آل عمران ہے، اس کی جو آیت نمبر 61 ہے، 61، یہ واقعہ 61 سنہ ہجری کا ہے، اور اس وقت جو میرے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کا جو مضمون موجود ہے وہ آیت کریمہ بھی سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے۔ اس کے متعلق میں چند مدنی پھول آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک نجران کا وفد تھا، عیسائیوں کا وفد تھا۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر ان کی وہ کچھ چل رہا تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے بہت سارے دلائل قائم کیے، مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے جو شبہات تھے جو ان کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ان کی ایک ہٹ دھرمی تھی کہ وہ ان مضبوط دلائل کو سننے کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اس میں آیت مباہلہ کہلاتی ہے، یعنی کہ یہ دعا عاجزی کے ساتھ ایک دعا کی جاتی ہے، اور وہ مطلب کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تو اب وہ پھر تو اس کا جو ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
نجران کے وفد کو مباہلہ کرنے کے لیے بلایا۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین ہیں اور ہاتھ میں امام حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جب میں دعا کروں تم آمین کہنا، جب میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ نصارہ کے جو وہ سردار تھے، تو ان کا جو بڑا تھا، اس نے جب دیکھا منظر تو کہا کہ اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ تو تم ان سے مباہلہ نہ کرو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصارہ باقی نہیں رہے گا۔ خیر پھر انہوں نے جزیہ دے کر سلو کر لی اور مباہلہ نہیں کیا، اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں بندر و خنزیر بنا دیا جاتا اور ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور اہل نجران کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، حتیٰ کہ درختوں اور پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے پہلے تمام نصارہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس قدر یہ جو آیت کریمہ جو میں نے بیان کی، اس میں جو لوگ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے بارے میں جو نصارہ کا جو بڑا تھا، اس نے جو دیکھا تو اس کو کیسی مطلب کہ عجیب سی اس پہ ہیبت طاری ہو گئی۔ یہ مقام ہے اس خاندان عالی شان کا۔ نیز ترمذی شریف کے حوالے سے نقل ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ ملاحظہ یہ دیکھا یہ گیا کہ آپ نے اپنی چادر میں کسی کو لیا ہوا تھا۔ فرماتے مجھے نہیں پتا تھا کس کو لیا گیا ہے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا، آپ نے چادر میں کس کو لیا ہوا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کھولی تو آپ کے زانوں پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، سو تو بھی ان سے محبت کر اور تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ سنیے،
اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سو تو بھی ان سے محبت فرما اور تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے محبت کی ہم کو اس سے محبت ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہے۔ یہ محبت کی ایک علامت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس چیز سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ شفا شریف میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی باقاعدہ صراحت فرمائی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس کو نسبت ہو ان سے محبت کرے۔ آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، مہاجرین، انصار سے محبت رکھنا، یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے اس روایت کو سنا، میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں۔ شفا شریف کے اندر سنن ابن ماجہ کے مقدمے کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ بے شک میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، پر جو ان سے محبت رکھے اس کو بھی محبوب رکھتا ہوں، جن سے محبت کرے اس کو بھی محبوب رکھتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے بلا شبہ اللہ بھی اس کو محبوب رکھتا ہے، اور جو شخص ان دونوں سے بغض و عداوت رکھتا ہے بلا شبہ وہ مجھ سے بغض و عداوت رکھتا ہے، اور جو شخص مجھ سے بغض و عداوت رکھتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو مبغوض رکھتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی یہ ایک جو علامت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صحابہ سے محبت ہو، انصار و مہاجرین جس سے محبت کی۔ ارے ہم کو تو مسواک سے محبت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مسواک کو استعمال فرمایا، تو مسواک سے محبت۔ ہمیں تو امامہ شریف سے محبت ہے کہ امامہ شریف کو بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے نسبت حاصل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر ٹوپی اور ٹوپی پر امامہ شریف کا تاج سجایا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کس قدر خوبصورت یہ پیارا کلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ایک جگہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے وہ لکھا ہے نا، کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور
حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو الحمدللہ عز و جل میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے محبت رکھنے والا، آپ کے مسلک کو، آپ کی تعلیمات کو فالو کرنے والا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت سے محبت نہ رکھے۔ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی تعظیم، اہل بیت کی عقیدت گھول گھول کر پلاتے ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ الحمدللہ یہی درس، یہی پیغام محبت، یہی اہل بیت کی محبت، یہی صحابہ کی محبت، یہی خلفۂ راشدین کی محبت، اور اس طرح جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت اس کی محبت کے جام الحمدللہ امیر علیہ سنت بھی بھر بھر کے پلا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، پلاتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، پلاتے جا رہے ہیں۔ ہم ہوں کہ پینے والے بن جائیں، پینے والے بن جائیں، کہ انشاءاللہ تعالی جن کو اہل بیت سے محبت ہوگی، جن کو صحابہ سے محبت ہوگی، خلفۂ راشدین سے محبت ہوگی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس سے نسبت ہے اس سے محبت ہوگی، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ یہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ اس کے بریکٹ میں لکھا ہے یعنی اہل بیت کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہ بات ذہن ہے، اہل بیت کی تعظیم و توقیر، ان سے نسبت، ان سے محبت، اور ان کو جو تعلق تھا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اس کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے تو اس کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا بہت پیارے اور خوبصورت انداز سے ہماری سمجھ میں آ جائے گا، اور اسی قدر ہمارے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کے رفقاء کی، اور جنہوں نے آپ پر جان قربان کی، ان کی مزید محبت پیدا ہوگی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید محبت پیدا ہوگی، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید محبت پیدا ہوگی، اور اسی قدر یزید اور اس کے ساتھیوں سے مزید نفرت پیدا ہوگی، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمان کی ترقی کا سبب اور ہمارے ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ترمذی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ اب تم غور کرو کہ کس طرح تم ان دونوں کے بارے میں میری نیابت کرو گے۔ یعنی ہمارے پاس قرآن پاک ہے، ہمارے پاس اہل بیت ہیں، اور ایک طرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کا بھی ارشاد فرمایا، جس کی ایک طرف ایک شعر کے اندر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑے پیارے انداز سے اس کو ایک شعر میں لکھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب نجوم، کہ اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے، یعنی ستارے ہیں، ان کی پیروی کا حکم ہے کہ ستارے راستہ بتاتے ہیں۔ جب لوگ کشتیوں میں تیرتے ہیں، کشتیوں میں سفر طے کرتے ہیں، تو رات کی تاریکی میں یہ ستارے راستہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں جانا کس طرف ہے، تمہارا راستہ کس طرف ہے، تمہاری منزل کس طرف ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ یہ ماشاءاللہ عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بھی اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، اپنے دل میں اس کو بھی زبردست جگہ دی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اہل بیت سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہنا تیرا بیڑا پار ہے، جا تیرا بیڑا پار ہے، یہ ہوتا رہے۔ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار،
کیا صحابہ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد، آل نبی کی معرفت دوزخ سے نجات اور آل نبی سے محبت صراط پر گزرنے میں آسانی اور آل نبی کی ولایت کا اقرار عذاب الہی سے حفاظت ہے. اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ آل نبی کی منزلت کی معرفت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت و عزت کی وجہ سے ہے. چنانچہ جس نے آل نبی کی عزت پہچان لی بلا شبہ اس نے ان کی اس عزت اور حقوق کی معرفت پالی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. آگے مزید سنیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حق میں فرمایا، جس نے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دوست رکھا تو علی بھی اس کے دوست ہیں. اے خدا، جس نے ان سے دوستی رکھی تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جس نے ان سے دشمنی کی تو بھی اسے مبغوض رکھ. اور یہ بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حق میں فرمائے، علی تم سے مسلمانی محبت رکھے گا، منافقی تمہارا دشمن ہوگا. ہم کو ماشاءاللہ کس قدر محبت ہے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے، کس قدر محبت ہے. الحمدللہ عز و جل. ہمارا تو نعرہ یہ ہے، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا. آئیے محرم الحرام کے یہ پیارے پیارے مہینے کی جو ابتدا ہے، نئے سال کی ابتدا ہے، اپنے عزم کا بھی اظہار کریں، اپنے عزم کا بھی اعادہ کریں. انشاءاللہ اس سال بھی پوری کوشش کریں گے، اللہ نے توفیق دی زندگی بھر کوشش کریں گے کہ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ عمامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک. جی ہاں، یہ نیا سال آیا ہے، مسجد آباد ہونی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین بالکل مسجد آباد کریں، بالکل مسجد آباد کریں، نماز پڑھیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم دن منا رہے ہیں، جن کی یادیں منا رہے ہیں، جن کے واقعے کربلا کو ہم سننے کے لیے بے چین و بے قرار بھی رہتے ہیں، وہ ان کے متعلق جب ہم سنتے ہیں تو انہوں نے تو جب اپنی جان قربان کی، اس وقت بھی نماز کا درس دیتے ہوئے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی. واقعی ہم جن کے بھی ذکر سنتے ہیں، جن کی یادیں منا رہے ہیں، جن سے محبتیں کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتے تھے، جماعت کے اہتمام کرتے تھے. جی ہاں، یہ ضرور عرض کرتا چلوں گا میں، واقعات اپنی جگہ پر بیان کریں، لیکن ان واقعات سے جو ہمیں سیکھنا ہے، ایک واقعات ہوتا ہے، ایک تاریخی پس منظر، دلچسپی بھی ہوتی ہے کہ تاریخ میں کیا ہوا تھا، اچھا وہاں کیا ہوا تھا، اس نے کیا کیا تھا، وہ یوں ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایک تاریخ کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہمارے سامنے ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اچھے برے معاملہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، اچھوں کی پہچان ہو جاتی ہے، بروں کی نشاندہی ہو جاتی ہے، بہت کچھ اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہے. ایک نالج گین ہوتی ہے ہمارے اندر اور ہماری نسلوں کے اندر، اپنے اسلاف اور اپنے اکابرین کی محبت پیدا ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. دشمنان اسلام کی مزید نفرت پیدا ہوتی ہے. مدینہ اس کا کوئی انکار نہیں. ہم نے اپنے اندر اس معاملے میں کیا چینجز لائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ ہے، جو آپ کے جو رفقا کا جو واقعہ ہے، جس دین اسلام کی سربلندی کے لیے، جس دین اسلام کے تحفظ کے لیے جس انداز سے آپ نے اپنی جان قربان کر دی، اس میں کیا ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم
خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم واقعہ سن رہے ہیں اس بالکل دل سے، ایک جیسے کہ کیا بات ہے یار، واہ یار۔ بعض اوقات فرط محبت میں، فرط عقیدت میں، اور بہت سارے ایسے جذبات ملتے ہیں، بعض اوقات بے اختیار آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، ایک مزید محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس سے ہماری زندگی میں تبدیلی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ تبدیلیاں جو اس واقعے سے آنی چاہیے اس کی طرف آئیے، اور اسی میں گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ مسجد بھرو تحریک، یہ ایک بات ہے، علم دین سیکھنا یہ ایک بات ہے، نیکی اور عبادت کرنا یہ ایک بات ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ بالخصوص یہ جو ایام ہے بڑی عبادت کے اور بڑی ریاضتوں کے یہ اپنے اندر پیغامات رکھتا ہے، دعوت رکھتا ہے۔ مدنی مذاکرے رات کو اٹینڈ کیجئے، جو الحمدللہ روزانہ رات کو مدنی مذاکرہ ہوگا۔ مدنی مذاکرے کے بعد فیضان صحابہ اور اہل بیت کا سلسلہ، نمازوں کا وقت ہو، مسجد کا رخ کیجئے، خوب قرآن پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، خوب ایصال ثواب کیجئے، اور شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کیجئے۔ انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ ماشاءاللہ یہ جو آپ اہل بیت کے جو فضائل سن رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یہ سنے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب ہم سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی خوب ان ارشادات کو عملی طور پر اختیار کیا۔ میں اب وقت تو میرا اختتام کی طرف ہے، ایک صحابی عاشق صادق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و تکریم آپ کی اہل بیت میں کرو۔ عقبہ بن حرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے کندھوں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرے ماں باپ قربان، یہ نبی کریم سے مشابہ ہیں، اپنے والد علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مشابہ نہیں۔ اس پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مسکرا رہے تھے۔ یہ میرے بات پڑھی، مجھے دیکھا کتنا خوبصورت ان کا آپس میں تعلق تھا نا۔ یعنی آپ کسی کے بچے کو اٹھائیں، اسے کندھے پر رکھیں، اور وہ مطلب کہ وہ دیکھتا رہے کہ یہ میرے بیٹے کو کندھے پر لیا ہوا ہے، اور پھر کہیں کہ یہ میرے ماں باپ اس پہ قربان ہیں، اور والد دیکھ رہے نا میرے ماں باپ اس پہ قربان، اور پھر کہیں کہ نہیں یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، اے علی تم سے مشابہ نہیں ہے، یوں ایک ہوتا نا۔ اب وہ سن کر سامنے والا مسکرا رہا ہو، تو اس سے ان کے آپس کے جو تعلق تھا، محبت تھی، پیار تھا، کس قدر اس کی مطلب اس میں بخاری شریف کی میں نے حدیث بیان کی آپ کو، کس قدر خوبصورت ایک انداز تھا، اور کیسا آپس میں ایک تعلق و محبت تھا جو بتاتا ہے کہ اے عاشقان رسول تم میں بھی آپس میں ایسے تعلق پیدا کرو، ہمیں بھی آپس میں سے تعلق پیدا کرنے چاہیے۔ ہمیں اپنے پڑوسی کے بچے ہیں، اپنے خاندان کے بچے، اب نہیں دیکھیں امیر علیہ سنت کو ہمارے بچے کس طرح ہمارے پاس کم لپکتے، باپا کی طرح زیادہ لپکتے، محبت پیار۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بچوں سے اسی قدر محبت اور پیار کا وہ انداز اختیار فرماتے تھے، مگر یہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جن میں یہ حضرات بھی شامل تھے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، امام حسن رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ جو ان کا ایک انداز تھا اس کی میں نے ایک چھوٹی سی اور مختصر سی جھلک بیان کی۔ بیان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کاملین، ان سب کی کامل محبت عطا فرمائے، عقیدت عطا فرمائے، ان کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مدنی چینل آپ کے ساتھ ساتھ ہے، آپ بھی مدنی چینل کے ساتھ ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے، اور علم دین حاصل کرنے کی
کوشش کیجئے اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و یا نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے، نسبتوں کو سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دین پہ قربان